بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آج کل کینیڈا کے دورے پر ہیں۔ اکثر و بیشتر وہ جاتے رہتے ہیں دنیا بھر کے اندر تبلیغی دوروں پر، اور ایک اللہ رب العزت نے انہیں درد انسانیت عطا فرمایا ہے کہ کیسے دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہ ہدایت کے اوپر آ جائیں۔ تو بہت سفر کرنے سے انسان کو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی ان کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اور اب یہ دوبارہ ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے کینیڈا کے اندر۔ تو وہاں ان کو ہاسپٹل میں لے گئے، اور ڈاکٹروں نے ان کو مشورہ دیا کہ 3 دن تک انہوں نے وہاں پر اسٹے کرنا ہے ہاسپٹل کے اندر، تاکہ ایک اسٹیبلٹی آ سکے ان کی صحت کے اندر، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا پروگرام ہوتا ہے، وہاں پر وہ بیانات کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے، اور وہ اپنے جو بقیہ پروگرام ہیں کینیڈا کے اندر ان کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ بہت سے لوگوں سے اللہ پاک مختلف طریقوں سے کام لیتا ہے دین کا۔ کسی کی تصنیفات سے اللہ کام لیتا ہے، کسی کی خطابت سے اللہ کام لیتا ہے، کسی کی خاموشی ایسی ہوتی ہے اللہ اس سے کام لیتا ہے، کسی کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ اس سے دین کا کام لیتا ہے۔ کوئی مجاہد ہوتا ہے، کوئی قاری حافظ اس قسم کا ہوتا ہے، اللہ اس کی آواز کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ بنیادی چیز اخلاص ہے۔ اخلاص ہو تو ہر چیز میں اثر ہے، اخلاص نہ ہو تو پھر بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال مولانا کی بہت خدمات ہیں۔ بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ مولانا جو ایک تبلیغ کا مزاج ہے اسی کے مطابق چلیں، اور اسی طرح جماعتوں کے اندر، اور جس طرح کام ہو رہا ہے پچھلے 75-80 سال سے، ویسے ہی مولانا بھی چلیں۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے ایک مخصوص انداز سے استعمال فرمایا، امت کا درد عطا فرمایا، اور یہ کام رفتہ رفتہ آگے بڑھا۔ بہرحال مختلف زمانوں کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، اور ہر انسان کو اللہ پاک مختلف طریقے سے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، استعمال فرماتے ہیں۔ اب ہر بندہ ایک ہی انداز سے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اسی ضمن میں ایک خواب بھی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا۔ جب یہ پڑھ رہے تھے رائے گنج مدرسے میں، 1980 سے پہلے کی یہ بات ہے، 70 کی دہائی میں یہ وہاں پڑھ رہے تھے، تو دوران طالب علمی انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ قائد اعظم بھگی کے اوپر آئے، اور وہ بھگی رکی مولانا طارق جمیل صاحب کے سامنے، اور قائد اعظم نے کہا کہ اوپر تشریف لائیں اور میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ تو مولانا نے کسی وجہ سے انکار کیا، تو پھر قائد اعظم نے کہا اچھا یوں کریں، یہ میری 2 انگلیاں ہیں، یہ آپ چوس لیں۔ اور مولانا نے وہ چوس لیں تو خواب ختم ہوا۔ مولانا نے یہ خواب سنایا مولانا جمشید صاحب، جو ان کے استاد تھے، جو مدرس تھے رائے گنج مدرسے کے مرکز کے اندر جو مدرسہ ہے۔ تو مولانا جمشید صاحب نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ اللہ تم سے مغرب زدہ طبقے کے اندر کام لے گا،
یعنی جو ماڈرن فیملیز ہیں اور جو لوگ مغرب کی طرف راغب ہیں، ماڈرن لوگ ہیں، ان کے اندر اللہ تم سے کام لے گا۔ تو اس خواب کی حقیقت پھر بعد میں اللہ رب العزت نے ہمیں دکھائی کہ کس طرح وہ طبقات جو ایک روایتی تبلیغی جو سٹرکچر ہے اس کے اندر آنا شاید ان کے لیے مشکل ہو، اور زمین کے اوپر بیٹھنا، بسترے اٹھانا اور چلنا، تو بے شمار ایسے طبقات ہیں۔ تو ان تک پھر مولانا کی ریچ ہوئی، مولانا وہاں پہنچے اور مولانا نے ان کے اندر جا کر خطابات کیے، ان کے اندر جا کر محنت کی۔ کرکٹرز اور فنکار اور سیاستدان اور جرنیل اور فوج کے اندر اور بے شمار طبقات کے اندر، حتیٰ کہ جو ٹرانسجنڈرز ہیں ان کے اندر بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی بڑی محنت ہے۔ بے شمار لوگوں کو اللہ نے ان کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ پاک کی چوائس ہے، اللہ کا چناؤ ہے، جس کو جیسے اللہ رب العزت چاہتا ہے استعمال فرما دیتا ہے۔ قدغن کسی پر ہم نہیں لگا سکتے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ ہر بندہ ایک ہی انداز سے استعمال نہیں ہو سکتا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان گاہے بگاہے بلکہ اس کو پرائیورٹی بنانا چاہیے، اس کو ترجیح دینا چاہیے، ترجیحی بنیادوں پر انسان دین کی محنت کرے، اور پرائمری جو مقصد ہے، مشن ہے، وہ دین کی محنت رکھے، اور سیکنڈری دنیا کی چیزیں رکھے، دنیا کی ضرورتیں رکھے۔ اور اس میں الحمدللہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک فکر ہے، کہ محنت ہے، کوشش ہے۔ تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان اپنا جواب دہ ہے، انسان خود سوچے کہ میں کتنا دین کی کسی محنت کے اندر میرا کتنا کنٹریبیوشن ہے۔ تو ہر کوئی بھی بندہ دین کی محنت کر رہا ہے، اس کو پریز کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور اس کو ڈیمورلائز نہیں کرنا چاہیے۔ جو جس تعریف کا مستحق ہے اس کو ویسے تعریف اس کی کرنی چاہیے، اس کا حق ہے۔ تو بہرحال اللہ مولانا کو صحت عطا فرمائے، اور مولانا کو مزید سے مزید ترقی اللہ پاک عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ پاک ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔